تقریباً 2 ہفتوں کے بعد سائنس اکیڈمی کے ایک انتہائی تجربہ کار محقق اور پروفیسر چانگ نے ہمیں ڈھونڈ کر ہم سے ملاقات کی۔ بوڑھا ریسرچر تو خوشی سے نہال تھا۔ وہ ہم سے مسکراتے ہوئے بولا، چونکہ اس دھاتی آلے کو آپ لوگوں نے تلاش کیا ہے، ہم آپ سے چھپائے بغیر آپ سے تمام تفصیلات شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاملے کو توڑ پہنچا سکیں۔ اس دھاتی آلے کا کسی شہابیے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو خلائی مخلوق کی بھیجی ہوئی چیز ہے۔ خلائی مخلوق؟ یہ بات تو ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ جی ہاں، ریسرچر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ اس زمین پر بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بولا، آپ کا مطلب ہے کہ یہ مجھے یہ بات پوری کوشش کے باوجود ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی ہاں، یہ انتہائی ذہین خلائی مخلوق کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے جو اپنا ہدف معلوم کر لیتا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم جو سالہ سال سے آسمان سے گرنے والے شہابیوں کی تلاش میں تھے، یہ بات سن کر ششدر رہ گئے۔ اس ریسرچر نے ہماری حیرت کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کائنات میں لامحدود اور بے کراں خلائیں ہیں، اور ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں تک اتنے فاصلے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خلائی فاصلے نوری سالوں میں ناپے جاتے ہیں، اور اسی لیے ان فاصلوں کو عبور کرنے کے لیے ایک ایسے آلے کو تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کرنا پڑے گا۔ اتنی رفتار تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جسامت چھوٹی سے چھوٹی ہو اور وزن کم سے کم ہو۔ اگر ایک مادہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو تو اس کا وزن بے حد بڑھ جائے گا۔ فلموں اور کہانیوں میں دکھائے گئے خلائی مخلوق کے جہاز محض خواب و خیال ہیں۔ انسان یا اس جیسی مخلوق کسی جہاز میں بیٹھ کر نوری سالوں کے فاصلے عبور نہیں کر سکتی۔ اتنے فاصلوں کا واحد حل اس قدر چھوٹے آلات ہی ہیں جو روشنی کی رفتار کے قریب اڑ سکتے ہیں۔ ان دھاتی آلات کے مالک دوسرے جہانوں کے ذہین ترین لوگ ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1,00,000 سال پہلے خلائی ٹیکنالوجی حاصل کر لی تھی۔ ہماری طرح انہیں بھی کائنات کے اسرار جاننے کا بہت شوق ہے۔ وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وسیع اور اس کائنات میں کہاں کہاں زندگی ہے، خاص طور پر ایسی زندگی جس میں ذہانت اور فہم پایا جائے۔ اسی لیے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں مٹی کے ذرات کے برابر ایسے آلات بنائے اور خلا میں ہر سو پھینک دیے۔ یہ آلات ان کے ننھے پیغام رساں ہیں جن میں طاقتور پروپلشن سسٹم اور ہائی ٹیک سمارٹ پروسیسرز لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسپیکٹرو فوٹو میٹرز کی مدد سے ان سیاروں کو تلاش کر لیتے ہیں جہاں زندگی کا امکان ہوتا ہے، اور خود بخود ان کی طرف اپنے سفر کا رخ کر لیتے ہیں۔ کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں یہ آلات پھینکے گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے، لیکن ان میں سے کم از کم ایک تو ہماری زمین پر آ گرا۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہ واقعہ 10,000 سال پہلے کی بات ہے، جب ہماری زمین پر زندگی جنم لے رہی تھی۔ 10,000 سال پہلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ میں تو مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہ شہابیہ ہوگا جو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد زمین پر آ گرا ہوگا۔ مجھے یہ سائنسی باتیں سن کر بہت مایوسی ہو رہی تھی۔ جی جناب، جب یہ ہماری زمین کے پاس پہنچا ہوگا تو اس کا پروپلشن سسٹم اس سے جدا ہو کر کہیں گر گیا ہوگا۔
جیسا کہ ہماری بیلسٹک میزائلز کی موٹریں ان کو دھکا دینے کے بعد الگ ہو کر گر جاتی ہیں، یوں یہ ڈیٹیکٹر تھکلا مکان کے صحرا میں آ گرا، ریسرچر کہہ رہا تھا۔ اس نے ہماری طرف ایسے دیکھا جیسے کلاس کے طلباء کو کوئی سائنسی نکتہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ پھر اس نے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ یہ صحرا جیسے کسی بیابان میں اتفاق سے آ گرا ہوگا۔ اس میں اتنی سمجھ، اتنی انٹیلیجنس تھی کہ اس نے کسی زندگی والی جگہ پر ہی آ کے گرنا تھا۔ اسے جنگل یا پہاڑوں میں نہیں گرنا تھا، بلکہ تھکلا مکان جیسی کشادہ جگہ پر گرنا تھا، جو اس وقت زندگی سے بھرپور اور آباد جگہ تھی۔ اس وقت یہ جگہ صحرا نہیں بلکہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں انواع و اقسام کے جانور بھی موجود تھے۔ وقفے وقفے سے روشنی نکالنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں موجود انسانوں اور جانوروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ بہت سے جانوروں کی یقیناً اس کی طرف توجہ گئی ہوگی۔ سیبر کے دانتوں والے چیتے، میمت ہاتھی، قدیم اونٹ، جنگلی گھوڑے اور بھیڑ بکریاں وغیرہ اس کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں گے یا بھاگ گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ چند قدیم انسان بھی اس کے پاس آئے ہوں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس آلے نے انہیں خلا کے مناظر نہیں دکھائے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت کے انسان ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ انسان کی آنکھیں اس کے دماغ کا جھروکا ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں اس کی ذہنی استعداد کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ کسی کی آنکھ میں روشنی ڈال کر یہ آلہ اس کی ذہنی استعداد کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اس زمانے کے انسان بھلا خلائی سائنس سے کب واقف ہوں گے؟ اس نقطے تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت تجربات کیے اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ یہ آلہ ہر جاندار کو اپنی چمکتی نیلی روشنی سے پرکھتا ہے، لیکن دیگر مناظر صرف ہم انسانوں ہی کو دکھاتا ہے۔ وہ مناظر یقیناً خلا سے متعلق ہوں گے۔ میں نے لقمہ دیا۔ بالکل ٹھیک، بوڑھے محقق نے میری بات کی تائید کی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہمیں ستاروں کے نقشے دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، وہ ذہین خلائی مخلوق کے پیغام رساں ہیں۔ ستاروں کے نقشے؟ ہم سب بول اٹھے۔ ستاروں کے نقشوں سے مراد اس ذہین خلائی مخلوق کا کائنات میں عطا پتہ۔ یہ آلہ ہالوگرام امیجز کی مدد سے ان سیاروں تک لے جاتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کائنات کی تمام زندہ اور ذہین مخلوقات کو اپنی موجودگی کا پتہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی ان کے ہاں مہمان بننا چاہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہالوگرام کے ذریعے مشتری نما سیارے کے چاند پر کیوں فوکس کیا گیا۔ یہ ان خلائی مخلوق کی رہائش گاہ تھی۔ وہ جو تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ستارے نظر آ رہے تھے، وہ اصل میں وہاں کا راستہ بتا رہے تھے۔ اب اس تجربہ کار محقق نے انتہائی پرجوش انداز میں سر ہلایا اور کہا،